باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله تعالى عز وجل. اخبرني انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علی النار وانا اصلی. امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے کہ تندور یا آگ یا کوئی ایسی چیز سامنے ہو جس کی عرف میں عبادت کی جاتی ہے، وہ چیز سامنے ہو اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے والے کی خالص نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، یعنی اس کی نیت اس کو سجدہ کرنے کی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا ہو مگر آگے آگ ہو یا تندور ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے عرف کے اندر عبادت کی جاتی ہے، تو یہ عنوان انہوں نے قائم کیا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز اگر سامنے ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے آگ پیش کی گئی اور میں اس وقت نماز کے اندر تھا. اس سے آگے روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، روایت نمبر 431، اس کے اندر ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا، سورج گرن لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے آگ پیش کی گئی ہے اور اتنا بھیانک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا. نماز پڑھتے وقت آگے آگ ہو یا تندور ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی عرف میں عبادت کی جاتی ہے، تو بندہ وہ سامنے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو. اس کی ایک واضح مثال یہ نماز کا مسئلہ بھی آ گیا. آپ نیٹ پہ سنیں گے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کلپ بنائے ہوئے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ہیٹر ہے، ہیٹر کے اندر آگ ہے، ایسا ہی ہے نا جی، اور آگ کی بھی عبادت کی جاتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، کئی ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، الا یہ کہ وہ تھوڑے رہ گئے ہیں مگر کرنے والے موجود ہیں، ہندوؤں کے اندر موجود ہیں ابھی تک. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آگ سامنے ہو تو نماز نہ پڑھو. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سامنے ہو، آپ اس کو سجدہ کرنے کی نیت سے جب سجدہ کریں گے تو یہ شرک ہے، چاہے وہ ایک دیوار ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آگے سامنے دیوار ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ جی میں دیوار کو سجدہ کر رہا ہوں، تو یہی بت ہے دیوار. اگر حتیٰ کہ اگر کعبہ شریف کے سامنے بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، بیت اللہ کے اندر حرم مکہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں اس عمارت کو، اس کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کسی شے کو سجدہ نہیں کرتا، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے. تو ہم کعبے کی سمت کرتے ہیں مگر کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. تو اسی طرح کوئی بھی چیز سامنے ہوگی، اگر اس کی نیت کر لیں گے، ارادہ ذہن میں وہ لے آئیں گے تو پھر یہ شرک ہوگا. اگر آپ اس کی نیت نہیں کرتے، اس کا ارادہ نہیں کرتے، اس کی طرف گمان بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز اگر سامنے ہو تو نماز پڑھ لے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے. جس طرح کہ ہیٹر چل رہا ہے، ہیٹر کی جگہ پہ اگر آگ بھی جل رہی ہے لکڑیوں کی، تو آپ اس کے سامنے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ہماری نیت ہے کہ میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدہ بھی اسی کو کر رہا ہوں، تو اس کے اندر کوئی شرعن کوئی قباحت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے آج آگ پیش کی گئی اور میں اس وقت نماز میں تھا. یہ آگ سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اور نماز ظہر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا. یعنی جہنم اور حضور کے درمیان جو حجابات تھے، وہ حجابات سارے پردے اٹھا دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا. اب صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، مدینہ کے اندر کھڑے ہو کے حضور جہنم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور یہاں تشریف فرمائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کی سیر کر رہے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے. اس کے اندر ایک چیز کا جو رد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جنت اور دوزخ کو پیدا نہیں کیا. جب میدان معاشر قائم ہوگا، جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ظاہری بات ہے تبھی جنت والے جنت میں جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور جنت بھی بنائے گا اور دوزخ بھی بنا دے گا. اب چونکہ ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کے نہیں رکھی. اگر پہلے سے بنا کے نہیں رکھی تو شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بھی سیر فرمائی اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا.
وہ بھی دلیل ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی دلیل ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آگ پیش کی گئی ہے، جہنم کا ذکر ہے، تو جہنم پہلے سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، تو اسی لیے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پہ ہمہ وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے اندر تشریف فرما ہونے کے باوجود اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز سماعت فرمانا چاہیں تو حضور سماعت کر سکتے ہیں، اگر کچھ ملاحظہ فرمانا چاہیں تو حضور ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یعنی آپ اگر چاہیں کسی کو دیکھنا تو دیکھ بھی سکتے ہیں، کسی کی کوئی بات فریاد امتی کی سننا چاہیں تو حضور سن بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے حاضر ناظر کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ حضور اب یہاں پہ بنفس نفیس موجود ہیں، یا حضور کی محفل سجائی جائے تو حضور وہاں بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے، حضور اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو حضور جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پہ جانا چاہیں تب بھی، اور اگر آپ جسمانی طور پہ جانا چاہیں تب بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر محفل کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں یا ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید کی بہت ساری آیات بھی شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔